سمندر کی گہرائیوں میں چھپے رازوں میں ایک بھیانک کہانی دفن ہے۔ 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ دریافت کرنے کے بعد دنیا دم بخود رہ گئی، لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ دہائیوں بعد ٹائٹن آبدوز جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار اسی ملبے کو دیکھنے نکلی، مگر خود گہرائیوں کی خوراک بن گئی۔ 5 لوگ، ایک مشن اور موت کا ناقابل یقین انجام۔ دباؤ نے آبدوز کو پلک جھپکتے میں پاش پاش کر دیا۔ کیا یہ محض حادثہ تھا یا قدرت کا انتقام؟ یہ داستان صرف تباہی کی نہیں، عبرت جستجو اور گمشدہ روحوں کی چیخوں کی بھی ہے۔ ایک ایسا جہاد جو گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا اور شاندار سمندری جہاز ٹائٹینک 1912 میں اپنے پہلے سفر پر برطانیہ کے شہر ساؤتھہمپٹن سے امریکہ کے نیو یارک جا رہا تھا، لیکن یہ خوفناک سفر ایک ڈراؤنا خواب بن گیا جب وہ شمالی بحر اوقیانوس نارتھ اٹلانٹک اوشین میں برفانی تودے سے ٹکرا کر غرق ہو گیا، جہاں میں تقریباً 2200 لوگ سوار تھے، جن میں سے 1500 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میری ڈائری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ٹائٹینک کا ملبہ کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ ساحل سے 370 میل دور گہرے سمندر میں پڑا ہے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جو آج بھی دل دہلا دیتا ہے۔ اس کے بعد 18 جون 2023 کو امریکہ سے روانہ ہونے والی ٹائٹن آبدوز، جسے اوشین گیٹ کمپنی نے بنایا، ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے نکلی۔ 5 افراد، جن میں برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ اور پاکستانی شہزادہ داؤد شامل تھے، اور صرف 1.5 گھنٹے بعد وہ لاپتہ ہو گئی اور دباؤ سے پھٹ کر ہلاک ہو گئے۔ اوشین گیٹ 2021 سے عرب پتیوں کو سمندر کی تہہ میں 3300 میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کرا رہی ہے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا اور اوشین گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے امراء کو اس کی سیر کروانی شروع کر دی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد 18 جون کو ٹائٹن میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز 2.25 گھنٹے بعد بیتھیپلیجک زون میں دھماکے سے پھٹ گئی اور یہ زون 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ آبدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم لاشیں غائب تھیں، اور یہ لاشیں سرے دست کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی، دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے، اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا سمندر میں تہ در تہ بحریں ویوز ہوتی ہیں، ایک بحر کے بعد دوسری بحر اور دوسری کے بعد تیسری بحر آتی ہے، اور یہ بحریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھائے جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنس کے بارے میں بتایا ہے۔ جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں؟
اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہے جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628 ہجری میں بتا دیا ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں۔ یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسے پچ ڈارکنس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ میں نے اس آیت کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنس موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹن کو دبویا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سانحے کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہو تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کے شکار ہو، اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔ آج یورپ کی ٹیکنالوجی سے متاثر نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ ہم دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور تمام تخلیقیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔